Subscribe now and press the bell icon. لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے اور کسی حال میں جان مت دینا. یہ قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک مبارک آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی مجلس اور محفل میں آئیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہو. یہ ذکر دل کی دوا اور روح کی شفا ہے. ہمارے قلوب مریض ہیں، بیمار ہیں، اور علماء ربانی اللہ والے طبیب روحانی ہیں، روح کا علاج کرتے ہیں، دل کے امراض کی دوا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اپنے محبوب پر اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا جو اللہ کی آخری کتاب ہے. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اب کوئی نبی نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری پیغام ہے، دل کی دوا ہے اور روح کی شفا ہے. وہ لوگ جو فاقہ کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، کھجور کی چٹائی پر لیٹتے تھے، نہ ان کے پاس محل مکان تھا، نہ وہ لکھپتی تھے، کروڑ پتی تھے، مگر ان کے پاس سب سے بڑی دولت اللہ کی توحید تھی. وہ حضرات اللہ کی توحید میں ثابت قدم تھے، اللہ کی محبت سے سرشار تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے تھے. یاد رکھیے، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت پاک ہے. اسی پر فلاح کا وعدہ ہے، اسی میں بھلائی پوشیدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. ذرا فکر سے کام لیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ اللہ کی کتاب ہے. ابھی ایک جگہ میں سن رہا تھا کہ کوئی قاری صاحب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ پہاڑ تو لرز جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہمارے قلوب اس کتاب سے متاثر نہ ہو. یہ وہی کتاب ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تلاوت فرماتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اس مقدس کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی. کوئی رونے لگتا، کسی کی ہچکی بن جاتی، اور بسا اوقات بے ہوش تک ہو جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کیا بات تھی؟ ان کے قلوب میں اللہ کی محبت، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، ان کے نفوس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت گھر کیے ہوئے تھے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے والے اور جان کی بازی لگا دینے والے تھے. سچا عشق اور سچی محبت اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کا کیا حال تھا، اس کو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے. بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا. جس طرح شمع پر پروانے جان قربان کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتے تھے، بلکہ جان کو، مال کو، اولاد کو، عیش اور راحت کو، عزت اور آبرو کو، سب کچھ قربان کرتے تھے.
اور اسی کی برکت ہے کہ آج ہم بھی مسلمان اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور بجز اسلام کے کسی اور حالت میں جان مت دینا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا عجیب حال ہو جاتا تھا۔ کتابوں میں ان کے واقعات اسی لیے لکھے گئے ہیں کہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اور جو محبت ان حضرات کو حاصل تھی اس کا ایک ذرہ بھی اگر ہم پالیں تو بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے مکان کی چھت پر تلاوت کر رہے تھے، قیامت کا ذکر آ گیا تو ان کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور ایسا حال طاری ہوا کہ حواس بجا نہ رہے اور چھت سے نیچے گر پڑے۔ تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی، تو فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، کتاب اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں قیامت کا ذکر آ گیا، اسی کے خوف سے میری یہ کیفیت ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان کے خوف کی حالت تھی۔ ایک اور بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزر ہوا، اس میں ایک درخت کے نیچے پہنچے تو ٹھنڈی سانس لی، اور سردی کا زمانہ ہونے کے باوجود ان کی یہ حالت ہوئی کہ پسینہ جاری ہو گیا، پسینہ سے سراشر ہو گئے، اور گش کھا کر بے ہوشی آ گئی، اور بے ہوشی کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یکایک کیا کیفیت ہو گئی؟ فرمایا مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اب سے بہت پہلے جوانی کی حالت میں اسی مقام پر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تھی، آج ضعیفی میں بڑھاپے میں وہ یاد آ گئی تو اللہ کے خوف سے میری یہ کیفیت ہو گئی کہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہمارے اکابر و اسلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ اللہ کا خوف جس دل میں ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے دنیا کو راضی کیا تو کیا حاصل، ہم کو تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی فلاح، جنت بھی اس کے لیے اور اللہ کا قرب اور اس کی رضا بھی اس کے لیے۔ ہم سوچیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کے افکار و خیالات میں ہم رات دن ڈوبے ہیں، لیکن ہمارے دل اس فکر سے بالکل خالی ہو گئے ہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، قیامت آئے گی، اس دن اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اسی طرح اسلام کا بہت بڑا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم قیامت پر ایمان لائیں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ ہم کو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ہم کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیعبدون کی تفسیر میں لیعرفون منقول ہے، یعنی جن و انس کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ ہم کو پہچانیں۔ بندگی اور غلامی یہی ہے کہ بندہ غلام بن کر رہے اور اللہ کی مرضی میں اپنے کو فنا کر دے، اور امر کی پابندی کرے، نواہی سے جس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، بچے، اور ہمہ وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ یقین جانیے جو اللہ کی بندگی میں لگ جاتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے اور اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور اللہ کی محبت پا جاتا ہے، اس کا کچھ اور ہی عالم ہوتا ہے، پھر وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ پانے لگتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری جنت ہمارے سینے کے اندر ہے، اگر لوگ چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے۔